لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علی سیدنا و علی آلہ و اصحابہ یا سیدنا یا ہم سب دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں کچھ چیزوں کا پابند کیا ہوا ہے. ہمیں امر ہوا ہے کہ ہم کچھ فرائض کو بجا لائیں. جس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں, ہم رمضان کے روزے رکھیں, کبھی ہم حلف اٹھائے, قسم اٹھائے, اس کو پورا کریں, نظر کرے تو نظر کو پورا کریں. اسی طرح فطرانے کو ادا کریں, وتر واجب ادا کریں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کی ہے. انسان کمزور عاجز ہے. کبھی کبھار انسان جو ہے وہ اس کو سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, بھول کی وجہ سے یا بے ہمتی کی وجہ سے سستی کر جاتا ہے, نمازیں چھوٹ جاتی ہے, روزے کھا جاتے ہیں. اسی طرح وہ اور معاملات جو فرائض واجبات وہ رہ جاتے ہیں. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. پہلا سوال نماز کے بارے میں, قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو سنت طریقہ, مستحب طریقہ یہ ہے, بلکہ سنت طریقہ یہ ہے, انسان دنیا سے جاتا ہوں اور اس کے اوپر کچھ چیزیں رہ گئی ہے, نماز رہ گئی ہے, روزہ وغیرہ, اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرے کہ بھئی میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں نے نمازیں یا روزوں کا میرے اوپر قضا ہے, ان کا تم لوگ فدیہ ادا کرو. کیا ادا کرو؟ فدیہ ادا کرو. یہ وصیت کرنا لازم ہے انسان کے لیے. لیکن اکثر و بیشتر انسان کو موقع نہیں ملتا, یا حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اچانک فوت ہو گیا, تو اس بتا بھی نہیں سکتا ہوتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کو چاہیے, یہ فقہ کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں, رشتہ دار کیا کرے؟ اگر ان کو معلومات ہے کہ ہمارے بھائی, ہمارے بڑے, ہمارے رشتہ دار سے یہ نمازیں چھوٹ گئی ہے یا روزے رہ گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, اس کا وہ فدیہ ادا کرے, وارثین فدیہ ادا کرے. اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ ان کا فدیہ قبول فرمائے گا. اگرچہ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ان کا فدیہ کو قبول فرمائے گا. اب ایک انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتہ دار اگر مالدار ہے, غنی ہے, ان کے پاس طاقت ہے, بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی پوری عمر کا اندازہ لگایا جائے. ایک انسان دنیا سے فوت ہوا, میں آپ کو فدیے کا یا ہلیسقہ کا طریقہ بیان کر رہا ہوں. ایک انسان دنیا سے چلا گیا, وفات ہو گیا, اس کی عمر کے حساب لگائے جائیں. ایک انسان کی عمر فرض کرے 50 سال ہے, پہلے 15 سال لڑکے کی عمر کا, جوان کی عمر کا, مرد کی عمر کا نکال لیجیے گا, وہ بلوغ سے پہلے کا عمر ہوتا ہے. وہ باقی جو 35 سال بچتی ہے اس کا جو ہے حساب کیا جائے, جتنے نمازیں ہیں, جتنے روزے آتے ہیں, اور احتیاطاً ایک قسم کا, نظر کا, فطرانے کا بھی اس کے اندر فدیہ شامل کر کے حساب لگا لے, اور اس کا آگے فدیہ جو ہے وہ کیا کرے, وہ ادا کرے. ہر نماز کی عوض میں ایک فطرانے کے برابر, یعنی جس طرح وہ ہم رمضان میں رمضان کے آخر میں عید کے دن وہ فطرانہ ادا کرتے ہیں. آج کل میرے خیال میں 100 110 اس طرح کے حساب سے گندم کا بنتا ہے حساب بن جاتا ہے, اور ہر روزے کا بھی اتنا جو ہے وہ فدیہ ہے. یہ حساب لگایا جائے پوری عمر کا, اور اس کے بعد ان کی طرف سے وہ فدیہ دیا جائے, کیونکہ بہت بڑی رقم بنتی ہے نا. روزے تو پھر بھی کم ہوتے ہیں, لیکن نمازیں تو کافی زیادہ ہوتی ہے. ایک دن میں 5 نمازیں ہیں, اس طرح مہینے میں جو ہے بڑھ جاتے ہیں, 150 نمازیں بن جاتی ہے, پھر وہ سال میں 1800 تک بعد لمبی ہو جاتی ہے نا. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بندہ حیلہ اسقاط کرے. کیا کرے؟ حیلہ اسقاط. اس کا طریقہ کیا ہے کہ فقراء بیٹھ جائے, مساکین بیٹھ جائے, اور نیت یہ ہو وارث کی طرف سے, وارث جو ہے عمر کا حساب لگائے میت کی, اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, فقراء مساکین, جو سید نہ ہو, نابالغ نہ ہو, وہ ان کی طرف سے ان کو وہ رقم جو ہے, جتنی بھی رقم ہو, 50,000 ہے, 1 لاکھ ہے, وہ ان کو دے, وہ قبول کرے. اس نیت سے دے کہ جو اس سے نماز رہ گئی ہے یا زکوٰۃ, روزہ اور معاملات, اس کے فدیے میں جو ہے یہ رقم ان کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرے گا, آگے والا قبول کرے گا, فقیر مسکین, اور اپنی مرضی سے قبول کرنے کے بعد دوبارہ اس بندے کو, وارث کو, یا جو دے رہا ہے نا, اس کو ہبہ کرے گا. میں نے قبول کیا اور میں آپ کو دوبارہ کیا کر رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ کو میں جو ہے وہ واپس کر رہا ہوں. اس طریقے سے دوسرے فقیر کو دے گا, تیسروں کو دے گا. فرض کریں 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ 50 بندے بیٹھے ہیں,
تو 50 بندوں کو آپ دیں گے، وہ قبول کر کے واپس کرے گا، کتنے بن جائیں گے؟ یہ 50 لاکھ بن جائیں گے۔ 3 بار کریں گے تو یہ 1,50,00,000 بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے فقہا عالمگیری رد محتارب اٹھائی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کے عمر بھر کے نمازوں کا، روزوں کا اور معاملات کا کفارہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے گا اور اس میت کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سوم ہے، چہلم ہے، برسی ہے، اچھی باتیں ہے، مستحب طریقہ ہے، لیکن یہ نفل ہے۔ اور فدیہ جو ہے نماز کا یہ لازمی چیز ہے۔ میت کے پکڑ اس پر نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے خیرات نہیں ہوا، آپ کے پیچھے صدقہ نہیں ہوا، اس پر میت کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ پکڑ اس پہ ہوتی ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، آپ کی جو ہے روزہ رہ گئی ہے، آپ نے جو ہے قسم اٹھایا اور اس کو کفارہ ادا نہیں کیا، نظر کے، اس پر میت کی پکڑ ہوتی ہے۔ فلہٰذا یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس کو ادا کریں۔ یہ ابھی ایک ساتھی ہمارا فوت ہوا ہے عارف حسین کے نام سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی، پردیس کا مسافر تھا وہ، عمر اس کی 47 سال تھی، تو ان کی طرف سے بھی وہ فدیہ جو ہے نا اس کا طریقہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی طریقہ سمجھ آئے، اور کل ہم نے بھی مرنا ہے، بچوں کو ہم سمجھائے، اگر ہم زندہ ہے ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے عمل کریں۔ اب اس کی عمر 47 سال ہے، ہم نے اس کے 5 سال جو ہے نا کاغذ کے در ہے، ہم نے اس کے جو ہے وہ 5 سال نکال دیے، 15 سال نکال دیے، کتنا بن گیا؟ 47 سے 15 نکالیں گے تو 32 سال بن جائیں گے۔ 32 سال اس کا عمر بچ گیا۔ اچھا 32 سال کا عمر بچ گیا تو 32 سال میں 32 سال کے روزے آ گئے نا، اور تو ہر سال میں 30 روزے ہوتے ہیں، تو 32 ضرب 30 جو ہے یہ ہمارے پاس جو روزے بن جاتے ہیں نا، یہ کل روزے ان کی جو ہے بن جاتے ہیں 960، اور جو روزوں کے کفارے بن جاتے ہیں وہ 96,000 روپیہ۔ کتنی؟ 96,000 روپیہ، یعنی ایک روزے کا ایک فطرانے کے برابر، مطلب 100 روپے کر لیجیے گا، 30 روزے کا 3,000 ہو گیا، تو یہ کل جو ہے 96,000 ہمارے پاس بن گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نماز جو ہے ایک سال کی ہمارے پاس 1800 نمازیں ہیں، 1800 نمازیں ہیں۔ عمر 32 سال ہے نا، تو 1800 کو ضرب دیں گے 32 سال میں تو یہ بن جائے گی کتنے نمازیں؟ 57,600 نمازیں، 57,600 نمازیں۔ اور ہر نماز کا فدیہ وہ 100 روپیہ بن گیا کم از کم، تو کتنا بن گیا؟ یہ 57,60,000 کا بن گیا۔ کتنا بن گیا؟ 57,60,000۔ اب کس کا بس ہے کتنا فدیہ ادا کرے؟ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ حیلہ نکالا ہوا ہے، فدیہ نکالا ہوا ہے، طریقہ نکالا ہوا ہے۔ مثال پیش کرتا ہوں، ایوب علیہ السلام مبارک اللہ کے نبی ہے، اس کی بیوی نے بہت خدمت کیا، اس کا بیمار ہو گیا تھا نا، پھر ایک بات پر ناراضی ہوا، آپ نے کہا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں آپ کو 100 جو ہے نا 100 جو ہے وہ درے ماروں گا، 100 جو ہے نا 100 آپ کو ماروں گا، لکڑی ماروں گا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا، بیوی نے بہت خدمت کیا تھا، رب کریم نے کیا فرمایا کہ ایوب تم ایک جھاڑو پکڑو، جھاڑو، ایک جھاڑو کے اندر 100 لکڑیاں ہو، کیا ہو؟ جھاڑو میں 100 لکڑیاں ہو، اس کو ایک بار اس کو جو ہے مار دے، بیوی کو مار لے، تاکہ آپ کا جو قسم ہے نا وہ پورا ہو جائے، قسم پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بانے چاہتا ہے نا، بانے چاہتے، یا اللہ میرا باپ فوت ہوا، بھائی فوت ہوا، اب کیا کر سکتے ہم؟ یہ حیلہ کرتے ہیں، تم اس کو قبول فرمانا۔ تو یہ ہے کہ نمازی بنتی ہمارے پاس 57,60,000۔ اسی طرح ہم نے قسم کا ایک اس میں شامل کیا 100 روپیہ، نظر کا شامل کیا 100 روپیہ، فطرانے کا شامل کیا 100 روپیہ۔ کچھ علماء کا طریقہ مختلف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہم نے یہ طریقہ کر لیا۔ ٹوٹل ہمارے پاس بنتا ہے یہ جو رقم ہم نے فدیے کے ادا کرنے گندم کے حساب سے، یہ بنتی ہمارے پاس 58,56,300 روپیہ، 58,56,300 روپیہ۔ تو ہمارے پاس رقم ہے 1,00,000 روپیہ۔ کتنی رقم ہے؟ اب ہمارے ہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں نا، اس میں جو فقیر ہوگا وہ فدیہ وصول، فدیے کا مثال زکوٰۃ کی طرح ہے، فقیر وصول کرے گا، نابالغ نہیں ہوگا، بالغ ہوگا، سید نہیں ہوگا، غیر سید ہوگا، اور مالدار نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ مسکین، فقیر، جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو۔ تو ہمارے وہ ساتھی جو مسکین ہے، فقیر ہے اور سید نہیں ہے، وہ یہاں سامنے آ جائیں گے، اور یہ ایک ساتھی رقم قبول اٹھائے گا، ان کو جو ہے ان کی طرف سے، عارف صاحب کی طرف سے فدیے میں دے گا، وہ قبول کرے گا، اپنی مرضی سے واپس اس کو کیا کرے گا؟ ہبہ کرے گا۔ اس طرح امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی طرف سے یہ فدیہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی اور ہماری کاوش جو ہے وہ قبول فرمائے۔